أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني حلما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام ہادی رہنما امام الانبیاء سید الانبیاء بدر التجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، دوستو، قابل قدر نوجوان ساتھیو، پردہ نشین اسلامی روحانی ماں بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ عظیم نفوس قدسیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رضامندی کے فیصلے کر دیے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر یہ بات سمجھیے کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے، صحابی کون ہوتا ہے اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، صحابی کی تعریف آپ سمجھ لیجئے، بلکہ آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے۔ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ مؤمنا ومات علی الاسلام۔ فرمایا جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا ایمان کی حالت میں، ومات علی الاسلام، اور ایمان کی حالت میں ہی اسی کی موت ہوئی ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ اللہ رب العزت نے شرط کیا لگائی؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کی۔ اب ملاقات کے اندر دیکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ اب وہ لوگ بھی تو ہیں نا جن کی آنکھیں نہیں ہیں اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی ہے۔ ظاہری بات ہے، ملاقات تو کی ہے لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں۔ او رآہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ احباب مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کی ملاقات نہیں ہے میرے ساتھ۔ دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بھی تھا، ابو طالب نے بھی تھا، لیکن ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔
اللہ نے شرط لگا دی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ مؤمنا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں، او رآہ مؤمنا، اور دیکھے ایمان کی حالت میں، اور اس بندے کا خاتمہ بھی ایمان کی حالت پہ ہوا ہو، اس بندے کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی اس سے دو باتیں اور سمجھ لیجئے۔ اب جو بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا، نبی کو اس نے دیکھا، نبی سے ملاقات کی، لیکن اسلام نہیں لایا، جیسے ہی نبی دنیا سے گئے وہ بندہ اسلام لے کر کے آیا، اب اس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، وہ بندہ صحابی نہیں ہے، اسے مخضر امین میں شامل کیا جائے۔ یا وہ بندہ جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں ملاقات کی، بعد میں منکرین زکوٰۃ ہو گئے، یعنی جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا وہ مرتد ہو گئے، اب وہ صحابی نہیں ہے۔ اس اصطلاح کے مطابق وہ صحابی نہیں، اس اصطلاح کے مطابق وہ صحابی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں ملاقات کی، پھر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، اب اسلام کو اس نے چھوڑ دیا، پھر جا کر کے اس نے اسلام کو قبول کر لیا، پھر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اس بندے کو صحابی کہا جا سکتا ہے۔ اب عزیزان گرامی اگر یہ تعریف دیکھیے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، اور جس بندے نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اور وہ بندہ اسلام کی حالت میں دنیا سے گیا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، اس بندے کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ تعریف آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ بہت سارے اشکالات جو ہیں وہ آپ کے ختم ہو سکتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، عزیزان گرامی بات یاد رکھیے، جتنے بھی صحابہ اس دھرتی پہ آئے سارے کے سارے جنتی۔ عزیزان گرامی صحابہ میں آپس کے اندر اختلافات ہوئے، اختلافات کو جو ہم علماء کی اصطلاح میں مشاجرات کہا جاتا ہے، اختلافات ہوئے، لیکن اس کی بنیاد پر بھی اللہ رب العزت نے ان سارے صحابہ کو جنت ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دی۔ عزیزو ایک بات یاد، جس بندے کو دنیا میں اللہ کی رضامندی مل جائے نا، جنت میں جانے کی دلیل ہوا کرتی۔ اب میں اس دنیا میں زندہ ہوں نا، مجھ پہ اللہ راضی ہے کہ نہیں مجھے علم نہیں، میری کوشش، میری محنت، آپ کا آنا، آپ کی نمازیں پڑھنا، آپ کا صدقات و خیرات کرنا، آپ کے دینی معاملات، دینی خدمات جتنی بھی ہیں، آپ سبھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ عزیزان گرامی سنیے توجہ سے، ہم اس دنیا میں موجود ہیں، ہم مریں گے، مرنے کے بعد قبروں میں جائیں گے، پھر قبروں سے اٹھائے جائیں گے، پھر میدان محشر برپا ہوگا، پھر پتہ نہیں میرا فیصلہ جنت والا ہوگا یا جہنم والا ہوگا۔ اگر میں جنت میں چلا گیا، اور انشاءاللہ ہم جائیں گے، سارے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، یہ اہل ایمان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہم نسألک الجنت الفردوس، اللہ ہم تجھ سے تیری جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد پروردگار عالم اہل ایمان کو، مسلمان کو، مجھے اور آپ کو اللہ ایک نعمت سے سرفراز کریں گے۔ اللہ وہ نعمت کیا دیں گے؟ وہ نعمت یہ ہوگی، اللہ فرمائیں گے میرے بندو آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم پر راضی ہو جاؤں گا۔ عزیزان گرامی یہ کب ہوا؟ جب ہم مر گئے۔ یہ کب ہوا؟ جب ہم اٹھائے گئے۔ یہ کب ہوا؟ جب ہم اللہ کی جنت میں پہنچ گئے۔ لیکن صحابہ کرام وہ عظیم نفوس قدسیاں ہیں، ابھی وہ دنیا سے گئے نہیں، دنیا میں چلتے پھرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے چلتے پھرتے ہی ان کی رضامندی کے فیصلے دنیا میں ہی کر دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے جنت کے فیصلے سنا دیے سارے صحابہ کے لیے۔ کسی صحابی کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، سارے عادل ہیں، سارے جنتی ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی درجات کا فرق ضرور ہے، درجات میں صحابہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب وہ صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے جنت کی بشارت دے دی،
وہ صحابہ ان صحابہ سے افضل ہیں جن کو نبی نے زبان نبوت سے جنت کی بشارت نہیں دی. وہ صحابہ افضل ہیں جن کے متعلق کوئی حدیث آ گئی, کوئی آیت قرآنیہ آ گئی. وہ صحابہ ان صحابہ سے افضل ہیں جو صحابہ کرام کے متعلق کوئی قرآنی آیات یا کوئی حدیث نہیں آئی. چلو آپ اس طرح سمجھ لیجئے, سارے صحابہ میں سے افضل عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ صحابہ جن کو 10 صحابہ جن کو جنت کی اللہ کے رسول نے بشارت دی. پھر ان 10 عشرہ مبشرہ میں سے 4 خلفائے راشدین افضل ہیں. پھر ان 4 خلفائے راشدین میں سے پہلے نمبر پہ ابو بکر ہیں, دوسرے نمبر پہ عمر ہیں, تیسرے نمبر پہ عثمان ہیں, چوتھے نمبر پہ علی رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. لوگوں درجات کا فرق ضرور ہے لیکن سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں, سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں. اللہ نے ان کو جنت الفردوس کے سرٹیفکیٹ عطا کر دی. عزیزان گرامی, اسی لیے ہم ان صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اہل بیت میں شامل کیا گیا. عزیزوں, ایک بات یاد رکھو, حضرت علی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں علی کو اپنا مرشد مانتا ہوں, میں علی کو اپنا امام مانتا ہوں, خلیفت المسلمین مانتا ہوں. حضرت حسین کو, حضرت حسن کو, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان رکھتا ہوں, محبت کرتا ہوں. لیکن عزیزان گرامی, شروع سے یہ لوگ اہل بیت کے اندر شامل نہیں تھے. اہل بیت کے اندر کون شامل تھے سب سے پہلے؟ عزیزوں, اہل کا لفظ جب بولا جاتا ہے نا, اس سے مراد بیوی ہوتی. جب کوئی بندہ کہے میری اہلیہ, اس کا مطلب میری نواسی نہیں ہے, اس کا مطلب میرے نواسے نہیں ہیں, اس کا مطلب میرا داماد نہیں ہے. جب میری اہلیہ کا لفظ بولا جاتا ہے اس کا مطلب میری بیوی ہے. جب آپ کی اہلیہ کا لفظ بولا جاتا ہے اس کا مطلب آپ کی بیوی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اس آیت کو بھی سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے چلیے. آپ کو معلوم ہے یہ آیت تطہیر جو ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, یہ اللہ نے کن کے لیے نازل کی؟ توجہ کیجئے, بات سمجھاؤں. ہم ایک چیز کو لیتے ہیں, ایک آیت کو لیتے ہیں, اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, پھر اس پہ حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں, اس میں یہ شامل ہے, اس میں یہ شامل ہے, اس میں یہ شامل ہے. جب تک آپ سیاق و سباق کو نہیں سمجھیں گے, پیچھے سے نہیں پڑھیں گے, اتنی دیر تک آپ کو مکمل واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ آیت اللہ رب العزت نے کن عظیم شخصیات کے لیے نازل کی. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کی, اعلان کیا. وجہ یہ تھی, بیویاں کہنے لگی اللہ کے رسول کی, یہودیوں کی عورتوں نے مال و ملال پہنا ہوا ہے, ان کے پاس سونا ہے, ان کے پاس زیورات ہیں, ہمیں بھی دنیا کا مال و ملال چاہیے, ہمیں بھی دنیا کی زیب و زینت چاہیے, ہمیں بھی دنیا کی جاہ و حشمت چاہیے. یا ایھا النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی, اپنی بیویوں سے کہہ دو جتنا دنیا کا مال چاہتی ہو ہم عطا کر دیتے ہیں, لیکن جب دنیا کا مال مل جائے گا پھر تمہیں آمنہ کا لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملیں گے. جاؤ فیصلہ کر لو, اللہ کا رسول چاہیے یا دنیا کا مال چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کہا ہم اللہ کا رسول رکھیں گے, دنیا کی دولت ہمیں نہیں چاہیے. ابھی یہ جو رکوع ہیں جہاں سے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے, ابھی یا ایھا النبی, یہ 21ویں پارے کا اینڈ چل رہا ہے, 3-4 آیات ہیں. یہ سارا عنوان نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے, سارا عنوان. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, اپنے گھروں میں ٹکی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى,
یہودیوں کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو. اگر تمہیں گھر سے باہر جانا بھی پڑ جائے تو ایسا بناؤ سنگار نہ کیجئے جس طرح وہ یہودیوں کی عورتیں کرتی ہیں. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ گھروں میں ٹھہری رہو, نماز قائم کرتی رہو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ اگر صاحب زکوٰۃ ہو جاؤ, صاحب زکوٰۃ ہو جاؤ, زکوٰۃ دیتی رہو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو. یہ ساری بات اللہ نے کیوں بیان کی؟ اس لیے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, اللہ یہ ارادہ فرما چکے ہیں, اللہ رجس کو, اللہ نجاست کو, اللہ ناپاکی کو, اہل بیت کے اوپر سے اللہ نجاست کو ختم کر کے ان کو پاک صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے. مخاطب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. اہل بیت کے اندر سب سے پہلے بیویاں شامل ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر کے گئے. ٹھنڈ بہت زیادہ ہے, سردی بہت زیادہ ہے. قرآن نے لفظ استعمال کیا فقال لأہلہم قصوا انی آنست نارا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا تم یہاں رکو, میں وہاں سے آگ لے کر کے آتا ہوں. یہاں پہ بھی اہل کا لفظ بیوی کے لیے استعمال کیا گیا. لوگوں نے اپنی مرضی کے اہل بیت بنائے, جو ان کا دل چاہا, جو ان کا نظریہ اور عقیدہ چاہا, انہوں نے وہ اہل بیت بنا لے. عزیزو رہی بات سیدہ فاطمہ الزہرا, سیدنا حسنین کریمین, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہوئے. غور کیجئے, آپ کو یہ روایت پڑھ کے سنائی جاتی ہے, لیکن اس میں وہ یہودیوں کی طرح بات کو چھپا لیا جاتا ہے. جو اپنی پسند کی بات ہوتی ہے وہ لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں, جو پسند کی بات نہیں ہوتی, جو مزاج کے خلاف ہوتی, اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے. غور کیجئے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نجران سے عیسائی آئے. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں, اپنی نبوت کے بارے میں ان لوگوں کو آگاہ کیا. جب ان کو آگاہ کیا نا, یہ نہیں مانے. اللہ نے آسمان سے حکم دیا نبی ان کو مباہلے کا چیلنج کر دو. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حق آ جانے کے بعد تم نے نہیں سمجھا, فقل کہہ دیجئے تعالوا آ جاؤ, ندعو ابناءنا وابناءکم تم اپنے بیٹے کو لے آؤ, میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں. اب اللہ کے رسول کے تو بیٹے ہے ہی نہیں. یہ آیت جب نازل ہوئی نا, اس وقت گھر جو تھا نا, یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. ام سلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. اور یہ روایت اسے حدیث کملی کہا جاتا ہے, حدیث کسا بھی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل تیاری کر لی. امام کائنات علیہ السلام نے حکم دیا سیدنا حسن کو بلاؤ, سیدنا حسین کو بلاؤ, سیدہ فاطمہ کو بلاؤ, سیدنا علی کو بلاؤ. ان چار کائنات کی عظیم ہستیوں کو بلا کر کے اللہ کے رسول نے ان کو اپنی چادر میں لیا, اور چادر میں لے کر کے امام کائنات کے جملے کہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے پروردگار عالم ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما. اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما لے. اصولی طور پہ ہوتا نہیں ایسے, نبی کے خون کی وجہ سے, خونی رشتے کی وجہ سے, پیغمبر کے مقام و مرتبے کی وجہ سے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و شوکت کی وجہ سے پروردگار عالم نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ان نواسوں کو, پیغمبر کے اپنے داماد کو اور نبی کی بیٹیوں کو اللہ رب العزت نے اہل بیت میں شامل فرمائے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی کے اندر ان چار کائنات کی عظیم ہستیوں کو لے لیا نا, اگلی بات جس پہ ڈنڈی ماری جاتی ہے, جس پہ لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے, یہ دیکھو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ مجھے اہل بیت میں شامل نہیں کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کیا, یہ جملے سنیے. اور عزیزان گرامی یہی بات ہے, اسی کو چھپایا جاتا ہے. اللہ کے نبی فرمانے لگے تمہیں کیا ضرورت ہے, انتی علی مکانی کی, انتی علی مکانی کی,
تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تم تو پہلے ہی میرے اہل بیت میں شامل ہو، تم تو پہلے ہی میرے اہل بیت میں شامل ہو۔ عزیزان گرامی، یہی بات ہے، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویاں اہل بیت کے اندر شامل، جنہیں قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت امہات المؤمنین، میری اور آپ کی امہات مائیں، ان کے لیے اللہ پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کی۔ اور جو قل تعالوا نتلو ابناءنا وابناءکم، یہ جو آیت اور جو حدیث اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ اس میں میرے ان 4 خوبصورت عظیم شخصیات کو شامل فرما لے، یہ حدیث کی وجہ سے اور یہ آیت کی وجہ سے یہ لوگ عزیزان گرامی اہل بیت میں شامل ہیں۔ میں انکار نہیں کرتا، ہم یقین کروا رہے ہیں آپ کو، لیکن میں کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، جہاں پہ یہ 4 شخصیات اہل بیت میں شامل ہیں نا، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ بیویوں کو اب اہل سے نہیں نکالا جا سکتا، گھر سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی اہل بیت ہیں، اور سیدنا عائشہ، ام سلمہ، ام حفصہ، یعنی جتنی سیدنا ختیجہ، جتنی بھی اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، وہ ساری کی ساری بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی، اہل بیت کو سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت کے اندر شامل کون، ہم کن کو نکال رہے ہیں اور کن کو ایڈ کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ، فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ پروردگار عالم نے ان کو اہل بیت کے اندر شامل کیا۔ اور عزیزان گرامی، ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو کم نہیں کرتے۔ میں کون ہوتا ہوں کم کرنے والا؟ میں نے آپ کو شاید پچھلے سال جب سیرت علی پہ میں نے جمعہ پڑھایا تھا، ایک روایت ذکر کی تھی۔ عزیزوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، 2 گروہ، ایک ناصبی ہے اور ایک رافضی ہے۔ ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو اتنا بلند کریں گے کہ حضرت علی کو خدا کا درجہ دے دیں، اور ایک وہ گروہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ شان کو اتنا کم کریں گے، اتنا کم کریں گے، گستاخیاں کریں گے، عزیزان گرامی، یہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور میں نے پچھلے جمعے میں ذکر کیا تھا، ابن سبا یہودی یمن سے نکلا تھا، صنعاء شہر سے آیا تھا، مدینہ میں سکونت اختیار کی تھی، حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، بیعت کرنے کے بعد، وہاں پہ رہنے کے بعد، مسلمانوں کی کمزوریوں کو تلاش کرنے کے بعد، عزیزان گرامی 4 ملکوں کا سفر کرنے کے بعد، سادہ لو مسلمانوں کے نظریات کو اس بندے نے خراب کیا۔ اس نے کہا تھا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام خدا کی دھرتی پہ واپس آئیں گے، اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئیں گے۔ اس نے کہا تھا ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے وصی علی ہے، اور یہی عقیدہ آج بھی معاشرے میں چل رہا ہے، یہی عقیدہ آج بھی معاشرے میں بیان کیا جاتا ہے، اور لوگوں سب سے پہلے امامت کا اور الوہیت کا عقیدہ علی کے متعلق نافذ کرنے والا یہ ابن سبا تھا۔ اور عزیزان گرامی، یہ عقیدہ آج بھی موجود ہے، ممبروں پہ آپ کو سننے کو ملے گا، علی کو خدا کا درجہ دیا، علی کی نظر میں اللہ نظر آئے، اس طرح کے جملے بول بول کر کے علی کو درجہ دیا گیا، بڑھایا گیا، مقام کو اونچا کیا گیا۔ اللہ کے رسول پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ لوگوں، علی کی وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک وہ گروہ جو علی کی عظمت کو خدا کی عظمت کے برابر کر دے گا، اور ایک وہ گروہ جو حضرت علی کی عظمت کو کم کرے گا۔ اور عزیزان گرامی، ذوالخویسرہ تمیمی ایک حضرات خارجی تھا، خارجی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامان تقسیم کر رہے ہیں، اس نے اللہ کے رسول کی رائے پہ اپنی رائے پیش کی تھی۔ اس نے کہا تھا اعدل یا محمد، اے محمد عدل کرو، اے محمد عدل کرو۔ اللہ کے نبی نے اس کو مخاطب ہو کر کے کہا تھا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کی تلاوت خوشالحانی سے کریں گے، لیکن ان کا قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے، ایسے خروج اختیار کریں گے جیسے تیر سے کمان سے تیر نکلتا ہے۔ اور اللہ کے نبی راوی کہتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی بات کہی تھی اگر یہ لوگ میرے زمانے میں آئے میں ان کو قوم سمود کی طرح قتل کروں گا، ان کو دنیا کے نقشے سے ختم کر کے رکھ دوں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو کم کیا۔ یہ خارجی جن کو جنگ نہروان پہ حضرت علی نے قتل کیا۔ عزیزان گرامی،
مقام علی مقام بہت ہے، ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام کو بڑھایا نہ جائے۔ آپ دیکھیں، آپ اس پاکستان میں رہتے نہیں، آپ کو علم نہیں کہ پاکستان میں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی مرتبہ دیا گیا جو اللہ کے رسول نے دیا؟ پھر یا علی مدد کا نعرہ کہاں سے آیا؟ پھر لوگ علی کو مدد کے لیے کیوں پکارتے ہیں؟ ہمارے یہ سنی بھائی بھی اس چیز کے اندر شامل ہو چکے۔ نہیں میرے بھائی، علی کو وہی مقام ہم دیں گے جو مقام کائنات کے رب نے دیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس سے بڑھ کے ہم نہ حضرت علی کی شان کو بلند کریں گے، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام کو کم کریں گے۔ حضرت علی کے مقام ہے، خطبہ غدیر خم کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تھا۔ خطبہ غدیر خم امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو خلافت دینے کے متعلق اس کا بیان نہیں دیا تھا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے صحابہ، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام کو اللہ کے نبی نے بلند کیا، آج منبر رسول پہ ہم بیان کرتے ہیں۔ خطبہ غدیر خم ہے کیا؟ آؤ مسلمانوں، میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، درد دل سمجھیے، اسلام کو بگاڑنا نہیں چاہیے، اسلام کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا، جو اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، خدا کی قسم وہ خود ختم ہو جائے گا، اسلام ختم نہیں ہوگا۔ اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، ہمیشہ۔ میں اور آپ مغلوب ہوں گے، میں اور آپ ختم ہو جائیں گے، اسلام ختم نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیے مسلمانوں کی 2 عیدیں تھیں۔ کتنی عیدیں تھیں؟ بولیں سارے، بولیں یار، سارا زور میرا ہی لگ رہا ہے۔ کتنی؟ 2 عیدیں تھیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ اشتہار ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی قسم 18 ذوالحج کو ملتان کے اندر عید غدیر کی نماز پڑھائی گئی، عید میلاد النبی کی نماز، عید غدیر کی نماز۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ عید غدیر کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں 18 ذوالحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن، یہ عثمان کی شہادت پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ عید غدیر، غدیر خم جگہ اللہ کے نبی نے خطبہ کیوں دیا تھا؟ سب عید غدیر کرتے ہیں، کسی نے پس منظر بھی بیان کیا، کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دی؟ غور کیجئے، آخری باتیں سماعت کیجئے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یمن ایک شہر ہے، بہت بڑا شہر، اللہ کے نبی نے اس کی طرف 5 صحابہ کرام کو بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، 4، ایک شاید ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی۔ یہ 5 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یمن روانہ کیا۔ مختلف اوقات کے اندر اللہ کے نبی نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا، لیکن واپس بلا لی۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 گھڑ سواروں کے ساتھ قبیلہ مزہج کی سرقوبی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر کے بھیجا۔ جنگ ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی، وہاں کے بڑے بڑے رؤساؤں نے اسلام قبول کیا، اور وہاں سے مال غنیمت بھی اکٹھا ہوا۔ جب مال غنیمت اکٹھا ہو گیا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے خمس کا حصہ نکال لیا۔ وہ خمس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 5واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکال لیا۔ اب 10 ہجری تھا، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے سفر کر کے حج کے لیے مکہ میں آنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ میں نا اپنی جگہ پہ کسی صحابی کو امیر بنا کر کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہوں۔ ادھر امیر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا گیا، امیر بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مال غنیمت کے مال کے والے سے بڑے سخت آدمی، وہ کہتے تھے صدقے کے گھوڑوں پہ سواری کرنا بھی جائز نہیں، یعنی اتنے۔ اس نے ابو رافع رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیا،
اور کہا کہ میری اجازت کے بغیر اس مال میں سے کسی کو کوئی مال نہیں دے. طے ہو گیا. اور حق بھی یہ بنتا تھا, نہیں دینا چاہیے. حضرت علی امیر ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا ہے. امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ حج کے لیے روانہ ہو گئے, حضرت علی بھی ان سے جا ملے. اب یہ قافلہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, آ کر کے کہنے لگے صحابی رسول ہیں کہ ہمیں نا 2 چادریں چاہیے. حضرت ابو رافع نے سب کو نا 2 یمنی چادریں دے دی, چادریں سب نے پہن لی. جب یہ قافلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جا ملا نا, تو حضرت علی نے دیکھا یہ تو وہی چادریں جو خمس کے مال میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب ڈانٹا, یہ سارے ناراض ہو گئے. جب ناراض ہوئے نا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انہوں نے جا کے شکایت کی. اور بلکہ حضرت بریدہ اسلمی کے بارے میں آتا ہے, یہ تو حضرت اعلانیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض کا اعلان کرنا شروع کر دی. اب دیکھیں کہ جب نا صحابہ کے اندر کوئی چپکلش ہوتی نا, کوئی اختلاف ہوتا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو سمجھاتے. اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو خوب سمجھاتے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس گئے کہ مجھے معاف کر دے. حضرت عمر نے کہا کہ میں تینوں معاف نہیں کرنا. انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے عمر کے پاس جا کر کے معافی مانگی تھی, عمر نے مجھے معاف نہیں کیا. اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو بلایا, وہ بلا کر کے خوب سمجھایا, حضرت عمر نے معاف کر دیا. یعنی جب اختلاف ہوتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھاتے. اب عزیزان گرامی, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپس میں اختلاف ہوا, اور اختلاف طول پکڑ گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بغض رکھنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سارے واقعے کے پس منظر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ غدیر قوم دیا. اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں, اللہ کے نبی صحابہ کے سامنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کا مقام و مرتبہ بیان کرنا چاہتے تھے, اور آپ نے کیا. خطبہ سنیے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمان لے, اے میرے صحابہ, پتہ نہیں کب آسمان سے اللہ کی طرف سے فرشتہ آ جائے اور مجھے لے کر کے چلا جائے. اے میرے صحابہ, میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ, اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا. اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اے میرے صحابہ, میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں, اللہ کی یاد دلاتا ہوں, اللہ کی یاد دلاتا ہوں. اہل بیت کے حوالے سے ان کو پریشان نہ کرنا, ان کے بارے میں دلوں میں بغض نہ رکھنا, ان کے بارے میں دلوں کے اندر نفرتیں نہ رکھنا. حضرت علی میرے دوست ہیں, جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے. من کنت مولاه فعلی مولا. یہ روایت اللہ کے رسول نے وہاں پہ بیان کی, جس کا علی مولا ہے اس کا میں مولا ہوں. جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. عزیزان گرامی, یہ صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو دنیا میں بلند کرنے کا صرف ایک اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا. اب اس خطبے سے کئی لوگوں نے غلط استدلال کیا. اللہ کے نبی نے اسپیشل خطبہ اس لیے دیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی پس منظر کو سامنے رکھ کے دنیا عید غدیر مناتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ خوشی مناتی. اس لیے عزیزان گرامی, حضرت علی مقام و مرتبے سب سے اعلیٰ فضیلت والے اہل بیت کے اندر شامل ہیں. بلکہ خیبر کے موقع پہ میں اشارہ کرتا ہوں, اللہ کے نبی نے یہ جملے کہے تھے, کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے آسمان کا رب بھی محبت کرتا ہے, محمد الرسول اللہ بھی محبت کرتا ہے. محبت ایک طرفہ نہیں تھی, علی بھی محبت کرتے تھے. میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, پتہ نہیں اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں. بلکہ خیبر کے موقع پہ اللہ کے رسول نے کہا جھنڈا کل اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں, اللہ کے رسول بھی محبت کرتے. حضرت عمر کہتے تھے مجھے کبھی زندگی میں عزیزان گرامی کرسی کی تمنا نہیں ہوئی, عہدے کی تمنا نہیں ہوئی. جس دن اللہ کے رسول نے یہ جملہ ارشاد کیا, عمر کا دل بھی ملچلانے لگا. اللہ شاید کل یہ نصیب, یہ قسمت حضرت عمر کے ہاتھ میں کر دے, کیونکہ یہاں پہ اللہ کی محبت کا بھی سرٹیفکیٹ مل رہا ہے, رسول اللہ کی محبت کا بھی سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. صحابہ ساری رات جا کر کے گزاری, کسی کے ذہن میں کہ اس کو ملے گا, اس کو ملے گا. اس شخص کو ملا جو موجود ہی نہیں تھا, اس شخص کو ملا جو موجود ہی نہیں تھا. عین علی, علی کتنے؟ اللہ کے رسول بیمار, اکھاں چ درد, بلاؤ.
بلایا گیا، امام کائنات نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا. حضرت علی کے جملے ہیں جس دن اللہ کے رسول نے لعاب دہن آنکھوں پہ لگایا یوں محسوس ہوتا تھا کبھی آنکھوں میں درد ہوا ہی. اور عزیزان گرامی پھر خیبر فتح ہوا. اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ اس کے ہاتھ سے خیبر کو فتح کریں گے. یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. اس سے بڑی اور واضح میرے خیال سے شان کیا ہو سکتی. تو اس لیے عزیزان گرامی جو باتیں ہم کرتے ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے عقیدوں کے اندر غلب نہیں چلے گا، نظریات کے اندر غلب نہیں چلے گا. ایک پورا دین اور پورا عقیدہ اور پورا گروہ صرف حضرت علی پہ کھڑے، ان کی آل اولاد پہ کھڑے. عزیزان گرامی اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے حضرت علی بھی صحابی رسول ہیں، اہل بیت میں سے ہیں. اللہ کے رسول میں نے پہلے کہا کہ صحابہ کرام درجات کے حساب سے ایک جیسے نہیں، درجات کے حساب سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف اقسام ہیں. ان کی وہ میں نے بیان کر دیا. عشرہ مبشرہ ہیں، پھر ان کے بعد عزیزان خلفائے راشدین ہیں، پھر ان میں سے جو عزیز افضل فضیلت والے ہیں. جو ابو بکر کی شان ہے نا وہ عمر کی نہیں ہے، جو عمر کی ہے وہ ابو بکر کی نہیں، جو عثمان کی ہے وہ علی کی نہیں، جو علی کی ہے وہ عثمان کی نہیں. لیکن جنتی سارے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملے میں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیے، اپنے عقیدوں کو درست کیجیے. اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ علی، نہ حسین، نہ حسن، نہ فاطمہ، نہ رسول، کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ سارے خدا کی مدد کے محتاج ہیں. اللہ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ ہمیں اس عقیدے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.